بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غائب پاتے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر یوں ہی نماز ختم ہوئی وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقے میں ایک دیہات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکے۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینے کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑھیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار عورت ہوں۔ ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوڑ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لڑکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے؟ بوڑھی عورت جو کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی نے جواب دیا کہ میں اس شخص کو جانتی تو نہیں، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لیے رکھتا اور چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا، اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں جب وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز کو بلند کرو، اور اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنی آواز قدرے پست کرو۔